Gentlemen, Assalamu alaikum and welcome to another video lecture. Never stop learning. It increases your knowledge and provides you the opportunities of respectful earning. Let's get started. My dear students, रब्बे कायनात ने दुनिया में कोई भी शय फजूल पैदा नहीं की। जब वो किसी शख्स को कोई कमी देता है तो कई खास सलाहियतों से भी नवाजता है। बिल्कुल इसी तरह हेलन केलर भी पैदाइशी अंधी और बहरी नहीं थी, लेकिन 1 साल 9 माह की उम्र में एक पुरस्कार बीमारी ने उन्हें अंधा और बहरा बना दिया। हेलन केलर एक मशहूर अमरीकी मुसन्नफ़ा थी जिन्होंने अंधा और बहरा होने के बावजूद भी अपनी मुसन्नफ़ी के जौहर दिखाए हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि अंधा और बहरा होने के बावजूद हेलन केलर इस दुनिया को किन नज़रों से देखती थी। Sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live each day as if we die tomorrow. कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि अगर हमें मालूम हो कि हमने कल मर जाना है तो हर रोज का जीना एक बेहतरीन हुक्मरानी जैसा होगा। Such an attitude would emphasize sharply the values of life. इस तरह का रवैया हमारे अंदर जिंदगी की कदर व कीमत को बहुत तेजी से बढ़ाएगा। We should live each day with gentleness, vigor and keenness of appreciation. हमें हर दिन जीना चाहिए नरम मजाजी के साथ, हिम्मत, ताकत और हौसले के साथ, और खूबसूरती की तारीफ करने के शौक में और आरज़ूमंदी में, which is often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. लेकिन जैसे जैसे दुनिया के मुस्तकिल मंजर में टाइम हमारे सामने दिनों, महीनों और सालों में फैलता है तो हम ये मौका ज़ाया कर देते हैं। एक्सीलेंट रूल, बेहतरीन हुक्मरानी, जबरदस्त किस्म की जिंदगी जीना, वैल्यूज ऑफ लाइफ, जिंदगी की अक़दार, टाइम स्ट्रेचेस, वक्त का फैलाव, सेकंड्स मिनट्स में तब्दील हो रहे हैं, मिनट्स घंटों में तब्दील हो रहे हैं, घंटे दिनों में तब्दील हो रहे हैं, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, और इस तरह टाइम स्ट्रेच होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। पैनोरामा साइट होता है नज़ारा, पैनोरामा एक बड़ा नज़ारा। आजकल आपने देखा होगा मोबाइल्स में एक फीचर भी आया है पैनोरामा। तो आप एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक मोबाइल को घुमाते हैं, जो एक तस्वीर नॉर्मली कैमरे में एक बार नहीं खींची जा सकती, लेकिन वो जितना भी नज़ारा आप मोबाइल को एक बार दिखा देते हैं और फिर आप क्लिक करते हैं तो वो उतने सारे नज़ारे का एक पैनोरामिक व्यू ले लेता है, बड़ा नज़ारा, गिरदोपेश के मनाजिर को भी उसमें शामिल कर लेता है। There are those, of course, who would adopt the Epicurean motto of eat, drink and be merry. यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं जो एपिक्यूरियन के कॉल पर अमल करते हुए खाने पीने और मौज मस्ती करने पर यकीन रखते हैं। एपिक्यूरस एक शख्स था ग्रीक्स में, उसकी मैंने बॉटम राइट कॉर्नर पर तस्वीर भी दिखाई हुई है। इसका फलसफा था ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, शानो शौकत से रहो, मजे मजे के खाने खाओ, मशरूबात पियो और लाइफ को एंजॉय करो। बट मोस्ट पीपल वुड बी chastened by the certainty of impending death. लेकिन बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मौत के जरूर आने के डर को अपने ऊपर हावी किए हुए हैं और उसी में जी रहे हैं। लेकिन हमारे लिए मुसलमान होने के नाते बेहतरीन रास्ता ये है कि मौत को हमेशा हम याद रखें, लेकिन उसकी ख्वाहिश ना करें और इतदाल के साथ अपनी जिंदगी गुजारें। इन स्टोरीज, कहानियों में, the doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune. हीरो अक्सर खुशकिस्मती से आखिरी 5 मिनट में बच निकलता है। स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून, उसने इत्तेफाक, खुशकिस्मती से। बट ऑलमोस्ट ऑलवेज हिज सेंस ऑफ वैल्यूज इज चेंज्ड। लेकिन तकरीबन हर वक्त उसके अक़दार के एहसासात को तब्दील कर दिया गया है। मीन्स कि हर कहानी में हीरो एक ही वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज, अक़दार के ऊपर, रवायात के ऊपर काम नहीं कर रहा होता। वो मुख्तलिफ सोच के साथ मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्टिव्स को हल करने की कोशिश कर रहा होता। He becomes more appreciative of the meaning of life and its permanent spiritual values. वो जिंदगी के मकसद और उसकी मुस्तकिल रूहानी अक़दार को ज़्यादा से ज़्यादा पहचानना और उनकी कदर करना शुरू कर देता है। It has often been noted that those who live or have lived in the shadow of death bring a mellow sweetness to everything they do. ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो लोग जिंदा हैं
یا کبھی زندہ تھے اور وہ ہمیشہ موت کے سائے میں کام کرتے رہے اور نازک وقت کے ساتھ لڑتے رہے. ان کے کارنامے ہمیشہ خوشخبری یا مدھر مٹھاس لے کر آئے. شیڈو آف ڈیتھ مشکل حالات، نازک وقت. میلو سویٹنس شیریں، مدھر، ہلکی ہلکی مٹھاس. مصنف کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہی لوگ زندگی کو اچھی طرح سے جی سکتے ہیں اور اس سے لطف اٹھا سکتے ہیں جو خود کو ہر قسم کے مشکل حالات کے لیے تیار کر کے رکھتے ہیں اور ان کا جواں مردی اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. Passage 3. Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. شاید فرض کریں میں آپ کو یہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتی ہوں کہ اگر مجھے زندگی میں صرف 3 دن اپنی آنکھیں استعمال کرنے کا موقع مل جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں سب سے زیادہ کیا دیکھنا چاہوں گی اور کیا دیکھنا پسند کروں گی. Gentlemen, as you know, she was blind. وہ خواہش کر رہی ہے کہ کاش مجھے صرف 3 دن موقع مل جائے اور میری آنکھیں کام کرنا شروع کر دیں تو میں کیا دیکھوں گی. آگے دیکھتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں مصنفہ ہیلن کیلر کے پلانز کیا ہیں، ارادے کیا ہیں. Passage 4. On the first day, پہلے دن جب مجھے میری آنکھیں مل جائیں, I should want most to see the people whose kindness, gentleness and companionship have made my life worth living. میں ان لوگوں سے ملنا چاہوں گی جن کی ہمدردی، مہربانی، نرم مزاجی اور سنگت نے میری زندگی کو جینے کے قابل اور بامقصد بنا دیا. کائنڈنس ہمدردی، مہربانی. جنٹلنس شرافت، شائستگی. کمپینینشپ رفاقت، دوستی، صحبت. سنگت ورتھ لیونگ جینے کے قابل بامقصد زندگی. ہیلن کیلر کا پہلے دن کا یہ پلان تھا. Passage 5 is about the second day. The next day, اگلے دن. The second day of sight, میری آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت کا دوسرا دن. I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. میں الگ صبح سورج سے پہلے اٹھ جاؤں گی اور میں یہ دلچسپ معجزہ اور کرشمہ دیکھوں گی کہ کس طرح دن رات میں اور کس طرح رات دن میں بدل جاتا ہے. تھرلنگ میریکل سنسنی خیز دلچسپ معجزہ. ڈان الگ صبح طلوع آفتاب سے پہلے فجر کے وقت. ٹرانسفارمڈ حیت بدلتا ہے، شکل بدلتا ہے، دن رات میں تبدیل ہوتی ہے. کتنا خوبصورت نظارہ مصنفہ دیکھنا چاہتی ہے اور ہم اکثر یہ سو کر مس کر دیتے ہیں. I should behold with awe, میں تعجب اور حیرانی سے غور سے دیکھوں گی. The magnificent panorama of life, زندگی کا شاندار نظارہ. With which the sun awakens the sleeping earth, جس میں سورج سوئی ہوئی زمین کو بیدار کرتا ہے، جگاتا ہے. دیکھیں آپ تصویر میں بھی پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا صبح کا نظارہ کتنا خوبصورت. مصنفہ کہہ رہی ہے کہ زمین سوئی ہوئی تھی اور زمین پر رہنے والے بھی سارے سوئے ہوئے تھے، چرند پرند حیوانات سب کچھ، لیکن سورج آیا اور اس نے سب کو بیدار کیا. Passage 6. This day I should devote to a hasty glimpse of the world, past and present. اس دن میں دنیا کے حال اور ماضی کے بارے میں جاننے کے لیے پورا دن اس کی ایک تیز جھلک دیکھنے کے لیے وقف کر دوں گی. Hasty glimpse تیز جھلک. Devote وقف کرنا، مختص کرنا. I should want to see the pageant of man's progress, the kaleidoscopic of the ages. میں زمانوں پر محیط انسانی ترقی کی نمائش کو سیربین سے دیکھنا چاہوں گی. پیجنٹ تماشا، نمائش، جشن. مینز پروگرس انسانی ترقی. کلیڈوسکوپک یہ ایک آلہ ہے جس کو ہم سیربین بھی کہتے ہیں. دوربین نما ایک یہ آلہ ہوتا ہے جس میں کچھ عدسے لگے ہوتے ہیں. جب ان کو ہم گھماتے ہیں اور ایک خاص اینگل سے پھیرتے ہیں تو یہ مختلف قسم کے پیٹرنز اور شیپس اور نظارے اور ڈیزائنز دکھاتا ہے. یہ میں نے نیکسٹ سلائیڈ پہ آپ کے لیے اس کا ایک چھوٹا سا ویژول ایک ویڈیو کی صورت میں رکھا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے ڈھیر سارے رنگ اور کتنے ڈھیر سارے پیٹرنز کو ایک چھوٹے سے آلے سے ہم دیکھ سکتے ہیں. کیوں؟
کیونکہ مصنفہ کے پاس وقت تو ہے ہی نہیں. 3 دن ہے اس کے پاس. 2 دن تو وہ پہلے ہی گزار چکی ہے اور 1 دن اس کے پاس رہتا ہے. یہ سب کچھ وہ سوچ رہی ہے اور اپنے آپ میں خیال کر رہی ہے کہ میں کیا کروں گی. ایجز، طویل عرصہ، زمانے. How can so much be compressed into one day؟ اتنا سب کچھ کس طرح میں 1 دن میں سکیڑ دوں، 1 دن میں دبا لوں. Through the museums of course. یقیناً عجائب گھر ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ تمام نظارے مجھے 1 ہی دن میں میسر آ سکیں گے. میوزیمز جو ہوتے ہیں ان میں انسانی تاریخ کو محفوظ کر لیا گیا ہے. آپ بھی اگر آپ کو موقع ملے، آپ کے شہر میں یا آپ کے علاقے میں قریب ترین کوئی بھی عجائب گھر اگر موجود ہے تو آپ اس کو ضرور وزٹ کریں. جس طرح کہ میرا جو اپنا خود کا ایکسپیرینس ہے، آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جائیں، وہاں پر ان کا جو میوزیم ہے تو ایسے لگتا ہے کہ قائد کی پوری زندگی انہوں نے ایک ہال کے اندر بند کر دی. اسی طرح پشاور میوزیم ہے، پشاور یونیورسٹی کے اندر بھی ایک میوزیم ہے، اور تمام بڑے شہروں میں انسانی تاریخ کو سنبھال کر رکھنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ ہسٹری انسان کو بہت زیادہ کشش کرتی ہے اپنی طرف، کیونکہ یہ ہز سٹوری ہے. ہز سٹوری ہماری اپنی کہانی ہے، ہمارے خود کے جیسے انسانوں کی کہانی ہے تاریخ. جنٹلمین، یہ سیربین ہے دوربین نما اعلیٰ کلیڈوسکوپک. Passage 7. The following morning. اگلی صبح. I should greet the dawn. میں طلوع آفتاب کو سلام پیش کروں گی. Anxious to discover new delights. نئی خوشیاں دریافت کرنے کے لیے میں بہت فکر مند ہوں. For I am sure that for those who have eyes which really see. مجھے یقین ہے کہ ان کے لیے کہ جن کی آنکھیں واقعی دیکھ سکتی ہیں. The dawn of each day must be perfectly new revelation of beauty. ہر روز آنے والا ایک طلوع آفتاب بالکل ایک نئی خوبصورتی کا انکشاف لے کر آتا ہوگا. This according to the terms of my miracle is to be my 3rd and last day of sight. یہ نظارہ جو کہ کرامت اور معجزہ سے بھرا ہوا ہے، میرے مطابق میری بصارت اور دیکھنے کی صلاحیت کا 3را اور آخری دن ہوگا. I shall have no time to waste in regret for longing. There is so much to see. دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اور میں اپنا وقت خواہشیں اور آرزوؤں میں ضائع نہیں کر سکتی. Waste in regret، افسوس میں ضائع کرنا. Longing، خواہش، آرزو. ہیلن کیلر کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک دن جب مجھے دیکھنے کی صلاحیت ملی تو میں اس افسوس میں ہی وہ وقت ضائع نہیں کر دوں گی کہ کتنے خوبصورت نظارے ہیں اور میں دیکھ ہی نہیں سکتی، بلکہ میں دیکھوں گی اور جتنا دیکھ سکوں گی اتنا دیکھوں گی. The first day I devoted to my friends, animate and inanimate. پہلا دن میں نے مختص کیا اپنے دوستوں کے لیے، چاہے وہ بے جان تھے یا چاہے وہ جاندار تھے، کیونکہ یہ ایک نابینا اور سننے کی صلاحیت سے محروم خاتون ہیں تو ان کے دوست تو ان کے آس پاس کمرے میں پڑی ہوئی چیزیں ہی ہیں، یا وہ چند لوگ جو ان سے بات کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں. تو اس لیے ان کے دوستوں میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو بے جان ہیں. The second revealed to me the history of man and nature. دوسرے دن مجھے یہ پتہ لگا کہ انسان کی تاریخ اور قدرت کی تاریخ کیا ہے. Revealed، ظاہر ہونا، پتہ لگنا. Today I shall spend in the work-a-day world of the present, amid the haunts of men going about the business of life. آج کا دن میں روزمرہ کے کاموں میں گزاروں گی. مصیبت میں گھرے لوگ جو کاروبار زندگی چلانے کے لیے کس طرح جی رہے ہیں، اس طرح کا دن گزاروں گی. And where can one find so many activities and conditions of men as in New York? نیو یارک جیسے شہر میں کہاں پر کوئی انسانی سرگرمیاں اور ان کے حالات تلاش کر سکتا ہے. اسی لیے the city becomes my destination، اور شہر میری منزل بن جاتا ہے. مصنفہ
न्यू यॉर्क शहर की तरफ चल पड़ती है। इसमें लफ्ज यूज हुआ है वर्क अ डे, एक पूरे दिन के मुताल्लिक जो काम होते हैं, वर्क अ डे। एमिड दरमियान, वस्त में। हॉन्ट्स एंड बिजनेस ऑफ लाइफ, इसको मिलाकर पढ़े कि कारोबारी जिंदगी के वस्त में इंसान आसेब ज़दा जिंदगी, डरावनी जिंदगी में फंस चुका है, बहुत मसरूफ हो चुका है। नाउ एंड देन, कभी कभार। आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे सी, मैंने अपने दोस्तों से जो कि देख सकते हैं ये दरियाफ्त करने की कोशिश की कि वो क्या देखते हैं। तो हमारे दोस्त होते, लेकिन चूंकि वो नाबीना है तो उसने अपने दोस्तों की भी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। ऐसे दोस्त जो देख सकते हैं, सीइंग फ्रेंड्स, आंखों की सलाहियत वाले दोस्त। एक एक जिस्म का जो हमारा उज़्व है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं और एक मुकम्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। रिसेंटली, अभी हाल ही में, I was visited by a very good friend who had just returned from a long walk in the woods. मेरे पास मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त आई जो कि जंगल में एक बहुत लंबी सैर करने के बाद वापस लौटी थी। I asked her what she had observed. मैंने उनसे पूछा, आपने वहाँ क्या देखा? Nothing in particular, she replied. उसने कहा, कुछ खास नहीं। I might have been incredulous. मैं नाकाबिले यकीन हद तक हैरान हुई। Had I not been accustomed to such responses? क्या ऐसे जवाब सुन सुनकर मैं इनकी आदी नहीं हो गई? For long ago, I became convinced that seeing see little. बहुत अरसा पहले मैं इस बात पर कायल हो चुकी हूँ कि जो लोग देख सकते हैं वो बहुत कम देखते हैं। Gentlemen, this is something to think about. जो लोग देख सकते हैं वो बहुत कम देखते हैं। मतलब कि हमारे पास देखने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन कुदरत के खूबसूरत नज़ारों से हम उस तरह लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होते जिस तरह के हमें होना चाहिए। और इसकी कदर तो सिर्फ उस शख्स को हो सकती है जैसा कि हेलन केलर है, जिसके पास आंखें नहीं हैं, देखने की सलाहियत नहीं है। पैसेज 10, इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि हेलन केलर, जिसकी आंखें नहीं हैं लेकिन फिर भी वो कुदरत की चीज़ों को किस तरह अपनी छूने की हिस्से देखती है। हाउ वॉज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है? आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से पूछा। टू वॉक फॉर एन आवर इन द वुड्स एंड सी नथिंग वर्दी ऑफ नोट, 1 घंटा जंगल में घूमने के बाद भी आपको कुछ भी काबिल जिक्र नजर नहीं आया। ये वो अपनी दोस्त के बारे में खुद से पूछ रही है, ये कैसे मुमकिन है? 1 घंटा जंगल में घूमती रही है ये, और इसको कोई खूबसूरत चीज, कोई काबिल जिक्र चीज नजर नहीं आई। आई हु कैनॉट सी, मैं जो देख नहीं सकती, फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच, अपनी सिर्फ छूने की हिस्से कई 100 दिलचस्पी वाली चीजें देख सकती हूँ। इंटरेस्ट, दिलचस्पी। एक इंटरेस्ट होता है बैंक का सूद, MERE, इसको हम मेरी पढ़ते हैं, लेकिन मेयर। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, एक पत्ते में कुदरत ने जो नाजुक किस्म का तवाजुन रखा है, मैं उसको महसूस कर सकती हूँ। अगर आप देखें एक दरख्त का पत्ता, तो हर दरख्त का पत्ता एक मुख्तलिफ किस्म का है और उसकी अपनी एक खूबसूरती और उसकी अपनी एक बनावट है। I pass my hands lovingly on the smooth skin of a silver birch or the rough shaggy bark of a pine. मैं चांदी जैसे सनोबर के दरख्त की हमवार छाल या देवदार के दरख्त की खुरदरी बालों वाली छाल अपने हाथों से महसूस कर सकती हूँ। In spring, बहार में, I touch the branches of trees, hopefully in search of a bud. मैं दरख्तों की टहनियों को छूती हूँ और शगुफों और कलियों की तलाश करती हूँ। ब्रांचेस, डालियाँ, टहनियाँ, बड, कली, शगुफा। The first sign of awakening nature after her winter's sleep, जो कि कुदरत की सर्दियों में नींद और गैर फ़आली के बाद बेदारी की पहली अलामत है। पूरी सर्दियाँ, ख़िज़ां के बाद दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, और सर्दियों के बाद जब मौसम बहार शुरू होता है तो छोटी छोटी कोंपलें, कलियां और शगुफे दरख्तों में से, टहनियों में से, डालियों में से निकलना शुरू कर देते हैं। शायरा उन टहनियों और शगुफों की बात कर रही जिन पर बाद में पत्ते और फूल लगते हैं। आई फील द डिलाइटफुल वेलवेटी टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर,
میں ایک پھول کی مخملی اور دلکش بناوٹ سے لطف اٹھاتی ہوں and discover its remarkable convolutions اور اس کی لپٹی ہوئی اور بلدار سطح کو محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہوں and something of the miracle of the nature is revealed to me اور اس سے قدرت کے چھپے ہوئے معجزے اور نظارے مجھ پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے وہ اپنے چھونے کی حس سے چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور ذہن میں امیجز بناتے ہیں، خیالات بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں کہ یہ چیز کس طرح کی نظر آتی ہو، کیا رنگ ہوگا اس کا، دکھتی کس طرح کی ہوگی یہ۔ Passage 10 Occasionally کبھی کبھار If I am fortunate اگر میں خوش قسمت ہوں I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song میں اپنا ہاتھ نرمی سے درختوں پر رکھتی ہوں اور پرندوں کو پورے جوبن کے ساتھ گاتے ہوئے محسوس کرتی ہوں۔ کوئیور ترکش، یہ جو تیر انداز ہوتے ہیں ان کی کمر کے پیچھے جو ایک باسکٹ ہوتی ہے جس میں ڈھیر سارے تیر ہوتے ہیں، مینز ڈھیر سارے پرندے گانا گا رہے تھے اور میں ان کو محسوس کرنے کی کوشش کر۔ I am delighted to have the cool waters of a brook rush through my open fingers میں اپنی انگلیوں میں سے گزرتے ہوئے ندی کے پانی کو محسوس کر کے بہت خوش ہوتی ہوں۔ To me میرے لیے a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug میرے لیے صنوبر کے نوکدار سبز پتوں کا قالین یا نرم مخملی گھاس قیمتی پرتعیش فارسی قالینوں کی نسبت بھی بہت زیادہ آرام دہ ہے اور خوشکن ہے۔ پائن نیڈلز صنوبر کے درخت کے جو پتے ہوتے ہیں وہ نوکدار ہوتے ہیں۔ اسپونجی گراس نرم گھاس جس کے اوپر آپ پاؤں رکھتے ہیں تو وہ اسپونج کی طرح نیچے پریس ہو جاتی ہے، پھر جب آپ پاؤں اٹھاتے ہیں تو وہ واپس آ جاتی ہے۔ پرشین رگ پرشیا کے قالین بہت زیادہ مشہور ہیں اپنی نفاست، اپنی خوبصورتی اور اپنی قیمت کی وجہ سے۔ To me the pageant of seasons is a thrilling and unending drama میرے لیے موسموں کی نمائش کی سنسنی نہ ختم ہونے والا ڈرامہ۔ پیجنٹ آف سیزنز موسموں کی نمائش، ایک کے بعد دوسرا موسم، بہار، خزاں، سردیاں، گرمیاں، برسات، دھوپ، چھاؤں، the action of which streams through my fingertips جن کا نظارہ میں اپنی انگلیوں کے پورے میں محسوس کرتی ہوں۔ You know it جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو دیکھ نہیں سکتے وہ اپنی چھونے کی حس سے چیزوں کو محسوس کر کے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتے۔ Gentlemen, last passage. If I were the president of a university اگر میں کسی تعلیمی ادارے یونیورسٹی کی صدر ہوتی I would set up a course called How to Use Your Eyes میں ایک ایسا نصاب بناتی جو صرف اس پر ہوتا کہ آپ نے اپنی آنکھوں کا استعمال کس طرح کرنا ہے۔ زبردست، جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کر رہے، ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن ہم اس سے قدرتی نظاروں کی خوبصورتی سے لطف اندوزی نہیں ہو رہے، اور وہ خاتون جس کو نظر نہیں آ رہا وہ ہمیں بتانا چاہ رہی ہے کہ کتنے نظارے چھپے ہوئے ہیں قدرت میں، انہیں تلاش کریں اور ان سے مزے لوٹیں۔ The professor would try to show his pupils how they could add joy to their lives by really seeing what passes unnoticed before them جہاں پر پروفیسر اپنے شاگردوں کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے کہ کس طرح وہ اپنی زندگی میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن پر وہ دھیان ہی نہیں دیتے دیکھ کر خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ پیپلز شاگرد، جوائے خوشی، پاسز unnoticed بغیر دھیان دیے گزر جائے، جس پر ہماری نظر ہی نہ پڑے یا بے دھیانی میں ہماری آنکھوں سے وہ نظارہ اوجھل ہو جائے۔ یہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہم جہاں پر فزیکلی جسمانی طور پر موجود ہوتے ہیں اکثر ہم مینٹلی وہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ جس طرح کے کلاس روم میں بیٹھے ہم ٹیچر کے سامنے پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن مینٹلی ہمارے ذہن میں شام کو جو میچ ہونا ہے یا سینما میں جو مووی لگی ہوئی ہے اس کے خیالات گھوم رہے ہوتے ہیں۔ پورا لیکچر پاسز unnoticed بغیر دھیان دیے گزر جاتا ہے۔ He would try to awaken their dormant and sluggish faculties وہ پروفیسر ان طلباء کے بے حس و حرکت اور سست دماغی صلاحیتوں کو جگانے کی، جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا۔ ڈورمنٹ ایسی چیز جس کو ہم استعمال نہ کریں اور وہ بڑی بڑی بے حس ہو جائے۔ سلگش سست، فیکلٹیز صلاحیتیں، استعداد، لیاقت، ذہنی صلاحیتیں۔
My dear students, if you have any question, query or confusion, please ask us in comment section. Gentlemen, keep watching our videos. अपना और हमारे चैनल का ख्याल रखें. I thank you all for listening.